الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دشمنان دین کی جانب سے سب سے زیادہ پروپیگنڈا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح سے متعلق، اور مسلمانوں کو اس معاملات کی صحیح کیفیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے مسلمان بھی دشمن کے اس پروپیگنڈے کو سن کر مرعوبیت والی کیفیت میں آتے ہیں اور ڈیفینسو کیفیت میں آتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے، اور اسی حقیقت کو آج کی اس بابرکت مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ مضمون بڑا اہم ہے، گزارش اتنی ہے کہ آپ حضرات آنکھ کھول کر پوری توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان باتوں کو صحیح طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی اور آپ کو سمجھانے کی، آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی مجھے اپنے کرم سے توفیق اور سعادت عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، رسول عام انسان نہیں ہوتے، رسول اللہ کے خاص نمائندہ ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت عام انسانوں کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، کھانا، پینا، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ ان کے معاملات، ان کا سفر، ان کا حضر، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ان کا بولنا، ان کا خاموش رہنا، تمام کی تمام چیزیں امت کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے متعلق فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تم سب کے لیے ہمارے رسول کی زندگی میں خوبصورت اور بہترین نمونہ موجود ہے۔ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے ان تمام انسانوں کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ آپ کے بعد اب نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت 100-200 سال کے لیے، 1000-2000 سال کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت و رسالت صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ ہر خطے میں موجود لوگوں کے لیے ہمارے نبی کی نبوت و رسالت ہے۔ اب ہمارے نبی کی زندگی کو اللہ نے انسانوں کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ جب انسان نبی کی سیرت اور آپ کی زندگی سے استفادہ کریں گے تو ان کو آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامرانی ملے گی۔ زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں ایک اہم شعبہ ہے ازدواجی زندگی اور خاندانی۔ یہ شعبہ بڑا اہم شعبہ ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی خاندان کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں ایک نہ ایک دن شادی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ زندگی میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہر انسان کر نہیں سکتا، پا نہیں سکتا۔ ہر انسان جج نہیں بن سکتا، ہر انسان عالم نہیں بن سکتا، ہر انسان حافظ نہیں بن سکتا، ہر انسان انجینئر نہیں بن سکتا، مگر ہر انسان کسی نہ کسی خاندان کا ایک فرد ہوتا ہے، اور ہر انسان کو ایک نہ ایک دن شادی کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ازدواجی زندگی اور خاندانی ایک اہم مرحلہ ہے زندگی کا جس سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی امت کے لیے اس معاملے میں خوبصورت نمونہ موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی امت تک ازدواجی زندگی اور خاندانی معاملات کو پہنچانے کے لیے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح فرمائے۔ کتنے نکاح؟ 11 نکاح فرمائے۔ دشمنان دین کا جو سب سے زیادہ زہریلا پروپیگنڈا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق، جس کو سن کر مسلمانوں کے جذبات میں ہیجان اور تلاطم برپا ہوتا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے متعلق ہے۔ اور ابھی چند ہفتے اور مہینے پہلے اس وقت ملک میں جو برسر اقتدار جماعت ہے، اس کے ایک اہم عہدیدار نے اسی موضوع کو ٹاپک بنا کر مسلمانوں کی دل آزاری کی تھی، اور اس کے نتیجے میں پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن دشمنوں نے اس پیسفل پروٹیسٹ کو متاثر کیا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے نوجوانوں کی گرفتاری عمل میں آئی۔
ہمارے شہر حیدرآباد میں 2-3 دن پہلے یہاں کے ایک معمولی سیاسی شخص نے بس اسی کو ٹارگٹ بنا کر کچھ کامنٹس کیے، اور اس کے نتیجے میں تمام کے تمام مسلمانوں کے اور نوجوانوں کے جذبات مجروح ہوئے، اور انہوں نے پورے شہر کے اندر زبردست طریقے پر پیسفل پروٹیسٹ کیا، اور ان کا احتجاج اتنا منظم اور اتنا بہترین رہا جب تک کہ اس کو پی ڈی ایکٹ کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا، تب تک یہاں کے نوجوانوں نے سکھ کی سانس نہیں لی۔ جن نوجوانوں نے پورے علاقے کے اندر اور جن حضرات نے اس کی قیادت کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن حضرات نے ان معاملات کو سن کر اپنے دل کے اندر تکلیف محسوس کی اور صبر اور حوصلے سے کام لیا اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دشمنان دین کی جانب سے مسلسل یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کی کچھ حقیقت آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی کا ایک اہم حصہ ازدواجی زندگی اور خاندانی زندگی کا ہوتا ہے۔ اس میں قدم قدم پر بہت ساری رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ازدواجی زندگی اور خاندانی زندگی میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ 11 نکاح کرنے کی اجازت دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح 25 برس کی عمر میں فرمایا۔ اب یہ جو باتیں میں یہاں سے بول رہا ہوں، یہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی اور سمجھنے کی ہے۔ اگر ان باتوں کو آپ سمجھیں گے تو پھر دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ ہی کی سمجھ میں نہ ہو تو پھر آپ دشمن کی طرف سے جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر ڈیفینسو موڈ میں آ کر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 برس کی عمر میں اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 برس کی تھی۔ ہمارے نبی کی عمر 25 برس تھی اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی، یعنی اماں ہمارے نبی سے عمر میں 15 برس بڑی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں جو نکاح فرمایا، اس نکاح کو 55 برس تک لے کر چلے۔ کتنے برس تک؟ اور ان 55 برسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نکاح کی حالت میں فقط اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جتنے اور نکاح فرمائے وہ تمام کے تمام اپنی زندگی کے آخری 8 سالوں میں فرمائے۔ 55 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 برس کی عمر میں ہوئی، تو آقا کے باقی جتنے نکاح ہوئے وہ تمام کے تمام نکاح اس 55 سے لے کر 63 برس کی عمر میں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 ازواج مطہرات جو ہم سب کی ماں ہیں، ہمارا فخر ہے، ان میں 10 یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ ہماری 11 ماؤں میں سے 10 مائیں یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ صرف نبی علیہ السلام کی ازواج میں ایک ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو باکرہ تھی۔ سب سے اہم بات، کسی انسان کی جوانی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ 30 سے 45 سال
کا حصہ کہلاتا ہے۔ 25 سے 45 سال کہیے، یہ کسی بھی انسان کی جوانی کا سب سے اہم ترین وقت اور حصہ شمار ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے جس کی عمر ہمارے نبی کی عمر سے 15 سال زیادہ تھی، جس کو زندگی کا سب سے خوبصورت وقت کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، خوشی اور رغبت کے ساتھ، جس کی عمر آپ سے 15 سال بڑھ کر تھی۔ اب آپ ان تاریخی حوالوں کی روشنی میں تھوڑا سا غور کر لیں۔ دشمنان دین کی جانب سے ہمارے نبی پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بڑے خواہش پرست تھے، تو کیا یہ اعتراض پریکٹیکل طور پر صحیح بیٹھتا ہے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ اعتراض پریکٹیکل طور پر صحیح اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیال میں، ان کے خیال میں، ہمارے مسلمانوں کے میں، کسی ایمان والے کے میں، ان کے خیال میں پھر بھی ان کو کہنے کی گنجائش اس وقت بن سکتی تھی کہ جب ہمارے نبی اپنی 25 برس کی عمر میں 11 نکاح کرتے اور 11 کے 11 جو ازواج ہوتی وہ سب کی سب باکرہ ہوتی، تو پھر آپ لوگوں کو کہنے کا کچھ نہ کچھ موقع رہتا تھا۔ لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دور دور تک جوانی کا جو عین مرحلہ تھا، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا اور ان کے ساتھ زندگی بسر کی جو عمر میں آپ سے 15 برس بڑی تھی۔ اب آئیے، باقی تمام کے تمام نکاح ہمارے آقا نے 55 برس سے لے کر 63 برس کی عمر سے پہلے تک فرمائے۔ اتنے سارے جو نکاح آقا نے فرمائے، اس کے کئی مقاصد تھے۔ اس کا سب سے اولین مقصد دین اسلام کو پھیلانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں نکاح کیا۔ اس نکاح کی برکت سے ان لوگوں کو نبی سے قریب ہونے کا موقع ملا، پھر انہوں نے دین اسلام کے پیغام کو اپنے کانوں سے بھی سنا، عملی طور پر بھی دیکھا، تو پھر ان لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے کے اندر سہولت ہوئی۔ تو نبی کے زیادہ نکاح کرنے کا سب سے اولین مقصد دین اسلام کی اشاعت تھی۔ نبی کے زیادہ نکاح کرنے کا دوسرا مقصد دینی احکام کو پہنچانا تھا۔ مردوں کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تبلیغ فرما رہے تھے اور صحابہ موجود تھے، اور مردوں کے جتنے معاملات تھے وہ سب کے سب ایک مرد دوسرے مرد کو، دوسرا تیسرے کو پہنچا رہا تھا۔ لیکن یہ دین فقط مردوں کے لیے نہیں تھا، یہ دین عورتوں کے لیے بھی تھا۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ عورتوں کو دین پہنچایا جائے، اور عورتوں کے کچھ معاملات اور مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ عورتیں مردوں کے سامنے براہ راست آ کر اپنے ان معاملات و مسائل کو بیان کرنے سے جھجکتی ہیں۔ تو ضرورت تھی اس بات کی کہ ان عورتوں اور خواتین کے لیے کچھ ایسی عورتیں ہوں جو ان تمام معاملات و مسائل کا علم رکھتی ہو، جو بلا تکلف ان معاملات میں نبی سے رہنمائی لے سکتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے بہت زیادہ جو نکاح کیے اور اللہ نے جو اجازت دی، اسی مقصد کے تحت کہ یہ زیادہ سے زیادہ عورتیں نبی کی قربت پا کر، نبی سے دین سیکھ کر، باقی تمام کی تمام خواتین کو دینی تعلیم اور دینی احکام پہنچائیں۔ اس مقصد کے تحت ہمارے نبی نے زیادہ نکاح کی۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان ہماری ماؤں کے اندر 10 مائیں یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ ایک اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو
عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ اب اس پر سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے جبیر ابن مطعم کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبیر ابن مطعم کو بعد میں ایمان کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک بمشکل 5 یا 6 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ابو بکر کی بیٹی ہیں کہ ان کا رشتہ جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے طے ہو چکا تھا، لیکن جبیر ابن مطعم کی بیوی نے یہ کہہ کر اس رشتے سے انکار کر دیا کہ ابو بکر کا گھرانہ دیندار ہے، وہ نبی پر ایمان قبول کر چکا ہے، اگر ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے گھر کو بھی دیندار بنا کر چھوڑ دے گی، اس لیے ہم اس رشتے کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جبیر ابن مطعم اور ان کا گھرانہ اس وقت بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ایمان والی لڑکی کو، ابو بکر کی بیٹی کو اس خدشے کے تحت ان کی بیوی نے انکار کر دیا۔ ایک تو ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت خولہ ایک صحابیہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور 2 رشتے آقا کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک رشتہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا تھا جو نبی کی تقریباً ہم عمر تھی، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح فرما لیا، اور دوسرا رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا جو آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ اللہ کی جانب سے کچھ غیبی اشارے ہمارے نبی کو دیے گئے اور اللہ کی جانب سے بتایا گیا کہ اے نبی آپ اس رشتے کو قبول کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے غیبی اشاروں کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ ابو بکر کے پاس جائیں اور ان کے سامنے بات رکھیں۔ حضرت خولہ خوشی خوشی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی، ابو بکر اللہ کے نبی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے، تھوڑی دیر میں بڑے مغموم بھی ہوئے، فکر مند۔ تو خولہ نے پوچھا کہ ابو بکر آپ بڑے فکر مند نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ خولہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ میری بیٹی آقا کی زوجیت میں جائے۔ میں فکر مند اس وجہ سے ہوا ہوں کہ آقا نے مجھے اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا ہے۔ آقا نے مجھے کیا بنایا ہے؟ منہ بولا بھائی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، تو اس طرح ابو بکر نے کہا کہ آقا نے مجھے اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا ہے، اب بھائی کی بیٹی میں کیسے دے سکتا ہوں ایک بھائی کو؟ اور یہ جو رسم تھی صدیوں سے سماج اور معاشرے میں چلی آ رہی تھی۔ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا منہ بھولا بھائی بنا لیتا تو اس کے ساتھ وہی معاملات ہوتے تھے جو حقیقی بھائی کے ساتھ ہوتے تھے۔ جیسے میرا کوئی چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، میں اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، ایسے ہی زمانہ جاہلیت کے اندر جو منہ بولے بھائی ہوتے تھے ان کو بھی حقیقی بھائی کا درجہ دے کر ان کی بیٹی سے لوگ نکاح نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رسم جو دنیا میں غلط طور پر چلی آ رہی تھی، اس رسم کو ختم کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کے لیے ایک موقع فراہم فرمایا۔
جب حضرت خولہ وہاں سے بات سن کر آقا کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ ابو بکر تو اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر چونکہ آپ نے ان کو منہ بولا بھائی بنا لیا ہے تو اس لیے وہ جھجک رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، میرے حقیقی بھائی تھوڑی ہیں۔ تو بس جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچی تو ان کے دل میں جو کھٹک تھی وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے بخوشی اپنی بیٹی کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ اس نکاح کے میں والدین کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا، اور نکاح میں آنے والی لڑکی کو بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دوسری بات، کہیں پر بھی اب دشمنان دین بہت زیادہ جو سوال اٹھاتے ہیں وہ کم عمری کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق نکاح کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 برس کی تھی اور رخصتی 9 برس کے عمر میں ہوئی۔ حدیث کی ایک اور روایت میں موجود ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 18 برس کی تھی، لیکن تمام علماء نے سب سے صحیح روایت امام بخاری کی روایت کو مانا ہے۔ چلیے امام بخاری کی روایت کے مطابق اماں جان حضرت عائشہ کی عمر 6 برس کی تھی اور رخصتی 9 برس کی عمر میں ہوئی۔ دشمنوں کو اس کم سنی پر اعتراض، اس اعتراض کا جواب دیکھیے، ہر علاقے کا ماحول، رواج، اس کی غذا بالکل الگ تھلگ ہوتی ہے۔ ایک جگہ کے ماحول رواج کو دوسرے ملک کے رواج اور ماحول پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی ملک میں رہنے والا کسی اور ملک کے رواج کو اپنے ملک پر سمجھنے لگے تو پھر اسی طرح کی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعلق حجاز سے تھا، اور حجاز گرم ترین علاقہ، اور اس زمانے کے اندر ان حضرات کی جو غذا تھی وہ کھجور اور اونٹنی کا دودھ ہوا کرتی تھی۔ ان کی جو غذا ہوتی تھی کھجور اور اونٹنی کا دودھ۔ ایک گرم علاقہ اور دوسری غذائیت میں کھجور اور اونٹنی کا دودھ، اور ان دونوں غذاؤں میں اتنی زبردست غذائیت پیدا ہوتی ہے، اتنی زبردست غذائیت ملتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے ملک ہندوستان میں جو ایک بچی 18 سال کی عمر میں جن مرحلوں تک پہنچتی ہے، عرب کے اندر وہی بچی 6 اور 9 سال کی عمر میں اس مرحلے تک پہنچتی ہے۔ ایک تو علاقے کی مناسبت کی وجہ سے، اور تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی مکے کے اندر، عرب کے اندر اس عمر میں نکاح کا رواج تھا۔ ایسا نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فقط کیا ہے، اس زمانے کے اندر یہ رواج عام تھا کہ 6 برس، 7 برس، 8 برس کی عمر کی بچیوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت خولہ نکاح کا پیغام رکھنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ جبیر بن مطعم کے بیٹے کے ساتھ طے ہو چکا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر، اس سماج کے اندر اس عمر میں نکاح کا رواج تھا۔ بھئی جس سماج میں اس عمر کے نکاح کا رواج تھا کہ اس پر آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے؟ چوتھی بات، یہ رواج، یہ اجازت فقط دین اسلام کے حد تک مخصوص نہیں، دنیا کے تمام مذاہب کے اندر بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ 1929 تک 1929 تک
چرچ آف انگلینڈ نے اپنے ملک کے اندر بچیوں کی شادی کی جو عمر مختص کی تھی وہ 12 سال تھی۔ چرچ آف انگلینڈ نے اپنے ملک کے اندر بچیوں کی شادی کے لیے جو عمر مختص کی تھی وہ 12 سال۔ 1880 تک امریکہ کے شہر ایلوویرا کے اندر، جو امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے، کہ اس کے اندر نکاح کی جو عمر تھی وہ 8 سال مختص تھی۔ کیلیفورنیا کے اندر، جو امریکہ کا ایک اہم ترین اسٹیٹ ہے، 1880 تک نکاح کی عمر 10 سال مختص تھی۔ دنیا کے ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں کا موسم اور ماحول مرطوب ہوتا ہے، جہاں کی غذائیت ہوتی ہے، وہاں بچوں کی نشو و نما چھوٹی عمر کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہمارا ملک، ہماری آب و ہوا، یہاں کی غذا ایک الگ چیز ہے۔ آپ یہاں کی غذا، یہاں کے آب و ہوا، یہاں کے حالات کو رکھ کر آپ ان ملکوں کے حالات کا صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب آئیے ہندو مذاہب میں منوسمرتی کے اندر، اس کے اندر بھی اس بات کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے ہندو مذہب میں کہ بچی کی شادی بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں، جب کہ وہ ننگی پھرتی ہے، تبھی کر دی جائے۔ یہ ہندو مذہب کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ منوسمرتی کے اندر یہ پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اس میں یہاں تک موجود ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح جب وہ ننگی پھر رہی ہو اسی وقت کر دے، اپنی بیٹی کے بالغ ہونے کا انتظار نہ کرے۔ جو باپ اپنی بیٹی کے بالغ ہونے تک کا انتظار کرے گا وہ بڑا گنہگار ہوگا۔ منوسمرتی کے اندر لڑکیوں کی اور لڑکوں کی نکاح کی عمر کا جو توازن رکھا ہے وہ سنیں۔ یہ ہندو مذہب بھی، لڑکے کی عمر 30 سال ہوگی تو لڑکی کی عمر 12 سال۔ 30 سال کی عمر کا لڑکا 12 سال کی عمر کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر لڑکے کی عمر 24 برس ہو تو وہ 8 برس کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ آخری بات، اس وقت ہمارے ملک میں جو برادران وطن ہے، یہ سب سے زیادہ آئیڈیل اپنے لیے جس کو مانتے ہیں وہ رام جی ہیں۔ تمام کے تمام برادران وطن رام جی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا آئیڈیل مانتے ہیں۔ ان رام جی کا نکاح سیتا سے ہوا تھا۔ مہابھارت کے مطابق اس وقت سیتا کی عمر 6 سال تھی۔ مہابھارت کے مطابق سیتا کی عمر 6 سال کی تھی۔ اس 6 سالہ سیتا سے رام جی نے نکاح کیا۔ تو یہ تمام کے تمام تاریخی واقعات اور حوالات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھے کہ آپ اس کے تناظر میں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمام دنیا کے مذاہب کے اندر، تمام تاریخ کے اندر کم عمر بچیوں سے نکاح کی اجازت تھی، اور ہر مذہب کے اندر، ہندو مذہب کے اندر بھی، اسلامی مذہب کے اندر بھی۔ اور اس میں اعتراض کرنے کا کسی کو بھی موقع اس وقت ہو سکتا ہے جب باپ اس میں اڑچن پیدا کرے، یا جو بیوی جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ اس سلسلے میں اڑچن اور رکاوٹ پیدا کرے، تو پھر رکاوٹ کا برابر اعتراض کرنے کا آپ کو حق ہے۔ جب ابو بکر کو کسی قسم کا اعتراض نہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نکاح کو اپنے لیے سب سے بڑا فخر اور سعادت سمجھتی ہیں، تو پھر کسی دشمن کو اس میں رائے دینے کا اور بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ چند مختصر سی اور چیدہ باتیں تھیں جو اس موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنا میں نے ضروری سمجھی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور مخالفین کے پروپیگنڈے سے ہمیں بچنے کی، اور مخالفین کو ان حقیقتوں کو سمجھانے کی ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔